بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی 7th کلاس کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہمارے 14 چیپٹر ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آج ہم 15 چیپٹر ہے کرپشن اور اس کا خاتمہ وہ ڈسکس کریں گے۔ بڑھتے ہیں ہم ٹائٹل پیج کی جانب، تو وہاں سوچیں اور بتائیں گے کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے کرپشن کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ تو یہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ کرپشن انگلش زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی بدعنوانی ہے کے ہیں۔ دوسرا سوال ہے دوسروں کا حق مارنا کیسا عمل ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ اس کے بعد بڑھیں گے ہم الفاظ معنی کی جانب، تو سب سے پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے بدعنوانی، تو اس کا مطلب ہوگا بددیانتی۔ نیکسٹ الفاظ ہے تنظیم۔ تنظیم کا مطلب ہے ادارہ۔ خیانت کا مطلب ہے کسی کے مال میں کمی کرنا۔ حقیقت کا مطلب ہے اصلیت۔ متبادل کہتے ہیں کہ کسی ہم پلہ یا مترادف کو۔ اس کے بعد فطرت۔ فطرت کا مطلب ہے قدرتی یا قدرت۔ رجحانات کا مطلب ہے دلچسپیاں، اور لاسٹ والا ہے بہترین، تو اس کا مطلب ہے سب سے اچھا۔ بڑھتے ہیں سوچیں اور بتائیں کہ کوشچن کی طرف، تو سب سے پہلا جو سوال ہے بدعنوانی کی مختلف صورتوں میں سے ایک سنگین صورت کون سی ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات میں بددیانتی کرنا۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے ایماندار اور سچائی کی بنیاد پر کام کرنے والے کی اسلام نے کیا فضیلت بیان کی ہے؟ تو اس کا آپ نے لکھنا ہے آنسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد نیچے ٹھہرے اور بتائیں کہ مزید کوشچن ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے سچائی سے کام لینے میں فائدہ اور جھوٹ کا کیا نقصان ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور فریب سے تجارت کرنے والوں کو کیا نام دیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور فریب سے کام لے کر تجارت کرنے والے کو فاسق اور فاجر کہا ہے۔ یہ آنسر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے ایکسرسائز کی جانب، تو پہلا سوال ہے کرپشن کیسا عمل ہے؟ تو اس کا آنسر آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹائٹل پیج پہ آ جائیں گے سب سے ٹاپ پہ، تو یہاں سے آپ نے لکھنا ہے جہاں میں نے نشان لگایا، تو آپ نے لکھنا ہے کرپشن بدعنوانی کا ایک غیر اخلاقی اور مجرمانہ فعل ہے۔ یہاں اب تک آپ نے کوشچن نمبر 1 کا نشان لگا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے، تو کوشچن نمبر 2 ہے کرپشن کے لیے اردو زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آنسر، اس کا آنسر یہاں سے لکھیں گے اردو میں اس کے لیے متبادل لفظ بدعنوانی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے عام طور پر کسی کرپشن یا بدعنوانی خیال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کو نظر آ رہا ہے کوشچن نمبر 3 کا، آپ نے لکھنا ہے کرپشن یا بدعنوانی سے عام طور پر رشوت ستانی، اقربا پروری، سرکاری فنڈ یا خزانے میں خرد برد اور سرکاری افسران یا سیاستدانوں کا اپنے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے قیامت کے روز سچا اور ایماندار تاجر کن کے ساتھ ہوگا؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہاں تک کوشچن نمبر 4 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے ناجائز منافع کمانے کے لالچ سے کیا نقصان ہوگا؟ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے ناجائز منافع کمانے کی ہوس اور لالچ پورے معاشرے کو مہنگائی اور غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بڑھیں گے، اس کے بعد ایکسرسائز کے دوسرے سوال کی طرف بڑھیں گے جہاں آپ نے درست نشان پر لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے کرپشن لفظ ہے تو اس کا لگائیں گے انگریزی زبان کا۔ دوسرا ہے بدعنوانی سے عموماً ہمارے یہاں مراد لیا جاتا ہے، تو لگائیں گے بددیانتی۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہے، نصیحت پہ لگائیں گے قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا سچا اور ایماندار تاجر۔ اس کے بعد جو لاسٹ والا ہے اس کا آپ نے لگانا ہے جھوٹ کا، سیکنڈ لاسٹ کا لگائیں گے جھوٹ کا، اور بدعنوانی کا خاتمہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ نے کرنا ہے اپنے گھر سے۔ اس کے بعد آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اس کی طرف بڑھتے ہیں، تو سب سے جو پہلا ہے وہاں پہ آپ نے لگانا ہے بدعنوانی، دوسرے پہ آپ لگائیں گے حلال روزی، بہترین تجارت کے لیے ڈیش کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو، تو یہاں پہ آپ نے لگانا ہے اسلام، قسمیں کھا کر ڈیش کر کے مال نہ بیچے، جھوٹی تعریف یہاں لکھیں گے، حکومتی سطح پر سخت سے سخت ڈیش بنائے جائیں، تو یہاں آپ نے لکھنا ہے قوانین، لاسٹ پہ آپ نے لکھنا ہے برائی۔ اس کے بعد ہم محاورات کی طرف بڑھیں گے
تو سب سے پہلا ہے الفاظ سنگین، تو اس کا جملہ آپ نے لکھنا ہے بدعنوانی سنگین جرم ہے۔ دوسرا ہے مہذب، تو یہاں اس جملہ لکھیں گے قوانین کی پاسداری مہذب لوگ کرتے ہیں۔ عمل پیرا، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ راسخ، تو اس کا جملہ لکھیں گے میرے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہے۔ لاسٹ والا ہے داد رسی، تو اس کا آپ نے جملہ لکھنا ہے ہمیں غریبوں کی داد رسی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بڑھیں گے ہم الف بائی ترتیب کی جانب، تو یہاں آپ نے حروف تہجی کی ترتیب سے آپ نے الفاظ لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے لکھیں گے ازالہ، پھر بر وقت پنپنے، تیسرے نمبر پہ ہے ترغیب لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حرابی، فوری، اور لاسٹ پہ آپ لکھیں گے میل جول۔ پھر اس کے بعد آپ نے الفاظ متضاد لکھنے ہیں، تو بھوک اور پیاس، بھوک کا معنی ہے کھانے کی خواہش اور پیاس کہتے ہیں پانی کی خواہش۔ اس کے بعد الفاظ ہے خوشی، اس کا میننگ آپ نے لکھنا ہے مسرت، غم کہتے ہیں دکھ کو، درد کا مطلب ہے تکلیف، موت کہتے ہیں زندگی کے ختم ہو جانے کو، پریشان کا مطلب ہے گھبراہٹ مصیبت زدہ، اطمینان کہتے ہیں تسلی کو، محنت کا مطلب ہے مشق اور آگے کا مطلب ہے سامنے، آرام کہتے ہیں راحت کو، زندگی کہتے ہیں حیات کو، کام چوری کہتے ہیں کام سے جان چھڑانا، اور پیچھے کا مطلب ہوتا ہے پھر بعد میں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں لانگ کوشچن کی جانب، تو سب سے پہلا لانگ کوشچن ہے قرآن پاک کی سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے، ترجمہ ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اس بڑے دن کے لیے جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نیچے سے بھی آپ نے یہ چیز ایڈ کر لینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ آج اس دنیا میں تم لوگ جھوٹ، دھوکے اور بے ایمانی سے عارضی نفع کما لوگے، لیکن کل قیامت کے دن جب تم سامنے میرے کھڑے ہوں گے تو تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دن جو تمام جہانوں کا مالک، رازق، نیتوں سے واقف اور انصاف کرنے والا ہے، سب ان کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یہاں تک آپ نے لانگ کوشچن نمبر 1 کا آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے بدعنوانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، وضاحت سے بیان کریں۔ تو اس کا آنسر آپ نے کہاں سے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے لکھنا ہے تجارتی یا کاروباری خیانت اور ایسی طرز کے دوسرے عوامل کی روک تھام اور خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بدعنوانی یا ایسے ہی دیگر معاشرتی معاملات کی بے کنی یا سدبا میں اجتماعی کوششوں کو خاص دخل ہوتا ہے۔ اجتماعی شعور اور کوششوں کے بغیر معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے والدین، طلباء، اساتذہ کرام اور علماء دین کا خاص کردار خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کرام، علماء کرام لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے لوگوں میں سچائی، نیکی اور ایمانداری کی قدروں کو راسخ کریں، اور اسلام اور دیگر مذاہب میں بیان کی گئی کاروباری اخلاقیات و ناپ تول پر عذاب الہی کا شکار ہوئی قوموں کے واقعات سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ ان میں خوف خدا پیدا ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ارشاد ہے وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری پوری ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔